بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پروگرام اظہار خیال میں آج میرے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ ہیں، آپ نے پہلے بھی ویڈیو میں ان کا پروگرام دیکھا ہوگا یقیناً. رحمت اللہ بھائی جو کہ اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں لاہور میں. ان کا جو CSS کا پروگرام ہے اس حوالے سے تیاری کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے خصوصی ٹائم لیا. میں نے کہا آپ ہمیں اپنے جو ہے نا خیالات سے آگاہ کیجیے گا. تو آج کی نشست کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہم بات کریں گے آج ایران اور امریکہ کے جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ اس کے آگے نتائج کیا ہوں گے. ہمیں جو دوسری نشست ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، ہوپ فلی منڈے کو ہوگی، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ جنگ ہوگی، صلح ہوگی، مذاکرات اسلام آباد اکارڈ مکمل ہو جائے گا، فیز 2 میں معاہدہ سائن ہوگا. تو اب جانتے ہیں رحمت بھائی سے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں رحمت بھائی؟ ٹھیک ہے. آپ نے ماضی میں تو جو باتیں کی ہیں وہ تقریباً ساری ہی سچ ثابت ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی کیا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا اس وقت جو اسلام آباد ایکارڈ ہونے جا رہا ہے منڈے کو، ہوپ فلی کہا یہی جا رہا ہے، جو رپورٹس ہیں کہ منڈے کو ٹرمپ صاحب آئیں گے یا JD وینس آئے گا، دونوں میں سے کون آئے گا، اور یہ کیا مذاکرات کن بیسس پہ طے ہوئے ہیں؟ جی اصل میں جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا جی، اس پہلے راؤنڈ کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 21 گھنٹے نیگوسیشنز چلی. جی اور اس میں کچھ باتوں پہ دونوں پارٹیز میں جو ہے ایک مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے تھے. جی کچھ پوائنٹس پہ وہ ایگری بھی انہوں نے کیا تھا. اور جو بیسیکلی 3 پوائنٹس تھی جہاں پر وہ انہوں نے ناراضگی دکھائی یا ڈس ایگری کیا. انہوں نے کہتے ہیں آخری 2-3 گھنٹوں میں جو گڑبڑ ہوئی ہے. جی وہ تھی مینلی اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول اور نیوکلیئر ڈسمینٹلمنٹ کا جو ایشو تھا وہ. اور تیسرا تھا لبنان میں جو سیز فائر، جی اس کو ایران کہہ رہا تھا کہ انکلوڈ کرنا ہے. US کی طرف سے یہ باتیں آ رہی تھی کہ وہ لبنان انکلوڈ نہیں ہے ہمارے اس ٹاکس میں، ڈائلاگس میں. جی تو اسی وجہ سے جو فارن منسٹر تھا ایران کا عباس اراغچی صاحب جی اور JD وینس صاحب میں تھوڑی نا اتفاقی، جی یہاں پہ اختلاف آ گیا ان کا. اختلاف آ گیا. جی اور یہ 21 آورس جو نیگوسیشن تھی وہ ایسا سمجھے کہ پوسٹ پون کر جی دیا انہوں نے. کسی نتائج کے بغیر جو ہے نا ملتوی ہو گئی. جی ڈیل مکمل نہیں ہو سکی اور وہ ایکارڈ سائن نہ ہو سکا. کارڈ سائن نہیں ہو سکا. اور 12 اپریل کو وہ واپس چلے گئے. US اور ایران والے واپس چلے گئے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر سے یہ ایک ڈائلاگ کا نیا دور شروع ہوا پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے، کیونکہ دونوں پارٹیز کا اعتماد تو پاکستان کے اوپر ہے، دونوں سول اینڈ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اوپر. ایسے ہی تو انہوں نے اپنا جو ڈائلاگ کا ایک نیا آغاز کرنا تھا، انہوں نے پاکستان کے تھرو ہی وہ کرنا چاہا. اور ٹرسٹ کیا پاکستان پہ، ٹرسٹ کیا فیلڈ مارشل پہ اور شہباز شریف صاحب پہ. میں نے کہا کہ سول اور ملٹری ریلیشن، ملٹری جو لیڈرشپ ہے ہماری، ان کے اوپر انہوں نے ٹرسٹ دیکھا ہے. اور ابھی جو باتیں آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں اور کچھ ایران کی طرف سے، اب یہ مذاکرات جو ہیں ہمارے خیال میں پوری دنیا میں جو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب ہمارے خیال میں بھی یہ ڈائلاگس کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، جو انشاءاللہ منڈے کو ہونے ہیں ادھر اسلام آباد پاکستان کے جو کیپٹل میں. جی ادھر اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں. جو یہ 3 کنٹراڈکٹری پوائنٹس تھی، جی اسٹریٹ آف ہارموز اور نیوکلیئر ڈسمینٹلمنٹ اور لبنان کی جو سیز فائر ہے. اب 15 اپریل کو ادھر سیز فائر کے ڈائلاگس چلے لبنان کے، واشنگٹن ڈی سی میں. ایسے ہی لبنان کے جو لیڈر تھے اور دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے اسرائیل کے جو لیڈر تھے وہاں پر گئے، انہوں نے نیگوسیشن کی. اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا کہ یہ جو لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ہم نے 10 دن کی سیز فائر ٹروس جو ہے مکمل کیا ہے، وہ کروا دیا ہے. اور اس کے بعد جو اس کا مائیکل اون صاحب ہے لبنان کا صدر اور وزیر اعظم ہے اس کا اسرائیل کا، انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں کو ادھر واشنگٹن DC میں بلاؤں گا
اور ایک مکمل جو ہے ان کا یہ نیتن یاہو نے کہا؟ نہیں، وہ ٹرمپ نے کہا. ٹرمپ نے بولا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ان دونوں کو میں بلاؤں گا. دونوں کو میں بلاؤں گا، ان کو دعوت دوں گا ادھر واشنگٹن. اور یہ جو ٹیمپرری سیز فائر ہے 10 دنوں کی، اس کو ہم مکمل پیس میں کنورٹ کریں گے، ایک اسٹیبلائزڈ پیس میں ہم کنورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مین جو اب اس میں آ رہا ہے پوائنٹ کہ 1983 کے بعد یہ واحد ایک ڈائلاگ ہے جو ڈائریکٹلی لبنان اور اسرائیل کے لیڈرشپ کے بیچ میں 34 سال کے بعد ہوا ہے، 34 ایئرس کے بعد. 34 ایئرس کے بعد نہیں سر، 1983 تو یہ بنتے 44 سال ہے نا، لیکن کہتے یہی ہے کہ 34 ایئرس کے بعد یہ ایک نشست پہ آئے ہیں بالکل تقریباً جو ہے، کیونکہ اس سارے عرصے میں یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. ایک سول وار اور ڈائریکٹ اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں ایک کنفرنٹیشن چلتی رہی ہے. اب وہ نیگوسیشن ہمیں کامیابی کی طرف نظر آ رہے ہیں. یہ ہوگی ایک پوائنٹ، ٹھیک ہے. اب ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایگریمنٹ دکھائی ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر جو انرچمنٹ ہے وہ اس سے دستبردار ہو رہے ہیں ایسے ہی. اور اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کا جو پہلے اسٹریس تھا، یہ جو فیبرری 28 والی جو وار تھی یا آپریشن ایپک فیوری سے جو پہلے اسٹریس تھا اسٹریٹ آف ہرموز کا کہ انٹرنیشنل ٹرانزٹ روٹ کے لیے جو اوپن رہے گا، کھلا رہے گا، اس کو ہم اسی اسٹیج پہ بحال کروا رہے ہیں. اور ایران اس پہ ایگری ہوا ہے اور ایسے ہی ہوا ہے، وہ کل سے انہوں نے اس کو بحال کر دیا. بالکل. یہ بیانات سامنے آئے ہیں جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب 3 روزہ دورے پہ وہاں موجود تھے تہران کے اندر. جی، اس نے ان سے نیگوسیشن کی ہیں اور ان کو کوشش کر کے ان کی کوشش سے ان کو قائل کیا. اور وہ جو میسیج ہے وہ ادھر گیا ہے واشنگٹن ڈی سی گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں یہ پیغام جاری کیا کہ ایران ان تینوں پوائنٹس پہ اب راضی ہو گیا ہے اور ہمارے جو آنے والا راؤنڈ ہے نیگوسیشن کا وہ انشاءاللہ 100% شیورٹی کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. جی. اور اس سے پہلے فارن منسٹری کی جو اسپوک پرسن ہے یو ایس کی، ان سے کچھ جرنلسٹ نے پوچھا کہ اب جو سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے یا ہوگا وہ کون سے کنٹری میں ہوگا، کون سے کیپٹل میں ہوگا. کیونکہ کچھ پاسبلٹی تھی. جنیوا کا بھی کہا جا رہا تھا، جنیوا سوئٹزرلینڈ میں سٹی ہے، ادھر بھی پاسبلٹی تھی. تو انہوں نے کنفرم کیا کہ نہیں، جو انیشلی جہاں پہ ہوا دوبارہ بھی جہاں پہ ہوا ہے. کیونکہ یہ سارا جو کریڈٹ ہے نا وہ پاکستان کی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ کو جاتا ہے. انہوں نے بارہا جو ہے بار فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے یہ نتائج جو ہے اور ہمارے جو سول لیڈرشپ ہے ان کو ہی جو ہے انہوں نے یہ کریڈٹ دیا ہے. جی ایسے ہی ہے. تو ابھی جو ہے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات اب اس ایران اور یو ایس کی جو جنگ ہے وہ ختم ہوگی اور یہ مذاکرات جو ہے اب انشاءاللہ کامیاب کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے گا ہمارے جو نیبر میں اس وقت باؤنڈری وال ہے جو ایران کے ساتھ کتنے کلومیٹر ہے اور افغانستان کے ساتھ کتنے کلومیٹر ہے؟ کل ہم تجارت کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں کچھ؟ سر اب دیکھیں ہم پہلے جاتے ہیں افغانستان کی طرف، جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے ڈسکس کریں گے ایران کو. جی دیکھیں ہماری جو ایک ہسٹری رہی ہے افغانستان کے ساتھ ریلیشن کی، وہ ایک لانگ ٹرم اپس اینڈ ڈاؤن کے بیچ میں رہی ہے. جی ماضی میں بالکل. جب پاکستان آزاد ہوا 47 میں، تو اسی دن سے افغانستان کو ایک ریزرویشن رہی پاکستان کی طرف سے کہ جو ڈیورنٹ لائن ہے جس کی جو لینتھ ہے 2640 کلومیٹر اتنی، تو وہ افغانستان کا کلیم تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے.
اور یہ جو بارڈر ہے یہ ایک ڈیفیکٹو بارڈر ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. جی تو اس کے بعد جب پاکستان نے یو این کی ممبرشپ سائن کی جب ادھر بھی یو این کی ممبرشپ میں پاکستان کے خلاف گیا وہ افغانستان جی کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کنٹری, تو اس کو آپ کیوں ادھر ممبرشپ دے رہے ہیں. جی جی چلو وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا, وہ ہمیں ممبرشپ مل گئی یو این کی. جی یونائٹڈ نیشن کی. بالکل. جی اس کے بعد آتا ہے یہ جو کولڈ وار کا دور آتا ہے. جی ہاں. اس کولڈ وار میں ایک جو ہمارے بلاک تھا, جی ہم چلے گئے ویسٹرن بلاک کی طرف. ایسے ٹھیک ہے. اور سوویت یونین نے 1979 میں اس کو انویڈ کیا افغانستان کو. جی اس ایرا میں کیا ہوا, ہماری جو ایک بہت گہرے ریلیشن بن گئے یو ایس سے. جی اور یو ایس کی مدد سے یا ان پاکستان سعودی عرب کی مدد سے ہم نے افغانستان میں ان کنٹریز سے مل کر سوویت یونین کو شکست دی. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے سر. جی تو اس کے بعد جو اس میں پاکستان کا کردار بہت زیادہ تھا. بہت بڑا جی ہاں. اہم کردار رہا پاکستان کا. جی تو چھپے رستم کہہ سکتے ہیں آپ. بالکل. یہ جو افغانی کہتے ہیں کہ ہم نے سپر پاورز کو شکست دی, یہ گریو یارڈ آف امپائر ہے. جی ہاں. تو ہمارے اس نے آئی ایس پی آر کا جو جنرل ہے, اس نے بھی بہت اچھا رسپانس کیا تھا اس کو کہ آپ جو ہے آپ گریو یارڈ آف امپائر نہیں ہے, آپ بیٹل گراؤنڈ آف گریو امپائر ہو. ٹھیک ہے. اس ادھر جو بڑے بڑے امپائر تھے, جس طرح انگلینڈ تھا, یو ایس ایس آر تھا, یو ایس اے تھا, وہ آ کر آپ کی زمین پر لڑے ہیں آپ, اور انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں شکست دی. آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ تو ایک جو دو بڑے ہاتھیوں کے بیچ میں گھاس جو ہے وہ بیچ میں ختم ہو جاتی ہے, آپ اس طرح کا کردار رہا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم افغانستان کو اپنی طرف لے آئیں. ایک ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ہوں, اور ہمارا نیبر ہے. سب سے بڑی بات ہے ہم تمام نیبرز میں ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ. کیونکہ ہماری فارن پالیسی جو قائد نے اس کا بنیاد رکھا تھا کہ ہمارا جو ریلیشن رہے گا مسلم کنٹریز سے وہ ایک کارڈیل ریلیشن رہے گا. ایسے ہی سر آل ٹو آل جو بھی مسلم کنٹریز ہیں, جس طرح دیکھیں کہ ہم پاکستان فلسطین کے کاز کے لیے ٹو دی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اب تک جو ہے وہ اس کے کاز کے لیے ایک آواز اٹھاتا آ رہا ہے. یو این میں ہو گیا یا ایسے ہی فارن پالیسی کے تھرو اپنی وہ ان کے کاز کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ افغانستان بھی تو ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے. ہمارے جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی اس کا ان سے حالات بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب جو کافی ان کو پھینٹا پڑ چکا ہے, میرا خیال ہے انہیں سمجھ بھی آ گئی ہے, ہوش ٹھکانے آ گئی ہے ٹی ٹی ٹی. اور بالکل اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں جی پھر وارہ ڈرر کا دور آیا. جی اس میں بھی پاکستان نے بہت ایک اپنا کردار نبھایا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. کیونکہ ٹیررزم تو ایک اسکرج ہے نا دنیا پہ قرض, تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد جب 2021 میں یہ طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنے جو اپنا جو ٹلٹ ہے وہ انڈیا کی طرف کر دیا. ایک